ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک بک کی، بھٹو خاندان سے متعلق ہے، جو میں نے گزشتہ دنوں پڑھا، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس بک کا نام ہے دا سانگس آف بلڈ اینڈ سارٹس۔ یہ فاطمہ بھٹو نے لکھی ہے۔ 2010 میں یہ پبلش ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا اور یہ پبلش اس وقت ہوئی جب زرداری صاحب برسر اقتدار تھے، اور اس بک میں سب سے اگر کوئی ولن دکھایا گیا کسی شخص کو تو وہ 3 شخصیات ہیں جن کو برا کہا گیا ہے، برا سمجھا گیا ہے اس بک میں۔ ایک بے نظیر بھٹو، آصف زرداری اور ایک ضیاء الحق۔ یہ سمجھ لیں کہ 3 ولن ہیں اس بک میں۔ اب آتے ہیں اپنے بک کے حوالے سے جو بات چیت ہے، اس کو ریویو نہیں سمجھیے گا، مطلب یہ نہیں سمجھے گا اس میں پورا ریویو دے رہا ہوں۔ میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو سمجھا ہے، میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک جو حکمران خاندان ہو، جو ایک مطلب برسر اقتدار رہنے والا خاندان ہو، یا پھر جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے تخت و تاج پر رہنے والے خاندانوں میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی، بھائی کو مار دیتا تھا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اس طرح مطلب یہ اگر آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر کیا چل رہا تھا، کس طرح بہن بھائی میں ٹسل چل رہا تھا، پورا ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی ان میں آپس میں۔ مطلب بظاہر تو ایسی نہیں تھی، لیکن جس طرح کا تاثر دیا گیا ہے، فاطمہ بھٹو نے جس طرح بک کو لکھا ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ بے نظیر بہت بڑی ایک ڈکٹیٹر تھی اور آصف زرداری بہت بڑا ایک بدمعاش تھا۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سمجھا ہے۔ اگر آپ بھی جب ایسے پڑھیں گے تو آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ اچھا یہ اتنا برا ہے زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بائسنس ہے، آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، بائسنس ہے۔ ایک بیٹی جو اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے، اس نے اپنا ایک قصہ لکھا ہے اور اپنی یادیں لکھی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات جو مجھے اس بک کی لگی کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سیاست دانوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ فاطمہ بھٹو نے بھی ہیرو بنا کر پیش ہی کیا ہے اپنے والد محترم کو۔ اور سب کرتے ہیں اپنے والد کو، جس سے محبت ہوتی ہے، وہ لازماً ایک ایسی ہستی ہوتی ہے آپ کی زندگی میں، آپ ان سے پیار محبت سے پیش آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والد کو ایک آئیڈیل بنائیں، اپنے آپ کو مطلب اس کو آپ ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، فاطمہ بھٹو نے بھی، اور جتنے فلاز تھے، جتنی خامیاں تھیں، وہ سب نکال کر چھان بین کر مرتضیٰ بھٹو کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا ہے۔ مزے کی بات جو مجھے ایک اچھی لگی کہ اس نے جو مرتضیٰ بھٹو کی اسٹوڈنٹ لائف تھی اور جو فارن میں وہ گزار رہا تھا، زندگی بسر کر رہا تھا، اس حوالے سے جو اندر کی جو اس کی جو گلمسز مل رہی ہیں اس بک میں نا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا چلو یہ تو چل سین ہے، مطلب فل پارٹی سین اور دوست وغیرہ، اور اس کی جو ایک مشہور زمانہ قصہ رہا ہے، ہم ان چیزوں کے بارے میں اتنے باخبر نہیں تھے، اور عام لوگوں کو آج تک اس چیز کے بارے میں شاید نہ پتہ ہو۔ جو سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں شاید وہ جانتے ہوں، لیکن جن کا مطالعہ زیادہ ہو وہ جانتے ہوں، باقی عام ورکر جو ہیں شاید ان کو اتنا اندازہ نہ ہو۔ مرتضیٰ بھٹو کی ایک گرل فرینڈ تھی ڈیلا، تو وہ یونانی تھی، اس سے 8 سال بڑی، تو اس کا قصہ ہے اس میں۔ مطلب ایک دلچسپ کہانیاں، لو لیٹر جو ایکسچینج ہوتے ہیں جو لو برڈس کے درمیان، وہ قصے کہانیاں اس میں پوری لکھی ہوئی ہیں۔ اور بھی ایک ایسے حادثات، ایسے واقعات سے بھرپور بک ہے۔ اگر آپ تھوڑا بہت جذبہ رکھتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کے اندر انسانیت ہے، تو آپ کو ایک درد، ایک کرب محسوس ہوگا کہ اچھا ایک بیٹی اپنے والد سے کتنی محبت کرتی ہے، اور اس کا جو دکھ درد ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے۔ اس خاندان پر مطلب کیا گزرا، کیا بیتی، وہ ان کو پتہ ہے، وہ ان کو آئیڈیا ہے۔ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک ہمدردی ہو رہی تھی ان سے، جو ان کے ساتھ ہوا۔ وہ تو ایک الگ سیاسی قصہ ہے، اس میں برائیاں بھی دیکھی جاتی ہیں، اچھائیاں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ آپ جب اس کا انالائز کرتے ہیں، سب چیزوں کو برابر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان جب اجڑ رہا ہوتا ہے، اس میں جب بچوں پر جو اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ان چیزوں کو جب انالائز کرتے ہیں نا، جب ان کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر تھوڑا بہت اگر انسان ہوگا تو اس کو ایک لگے گا بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک بچہ 2-3 سال کا، اس کا والد فوت ہو جائے، اور ایک بچی 14 سال کی اس کے سامنے اس کے گھر کے والد کو پولیس مقابلے میں مارا جائے، تو وہ کیا بیتے گا ان بچوں پر۔ تو یہ سب چیزیں اس بک میں لکھی ہوئی ہیں۔ فاطمہ بھٹو نے اپنی جو والدہ ہے اس سے ایک نفرت اور اس کا بھی اظہار کھل کر کیا ہے کہ اس سے اس خاتون کو چڑ تھی، فوزیہ جس کا نام تھا۔ اس کے علاوہ غنوہ بھٹو کا بھی لکھا ہے کہ غنوہ بھٹو کو کس طرح بے نظیر بھٹو نے بدنام کیا، اسے بیلی ڈانسر کہا، اور یہ سب چیزیں اس بک میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ بے نظیر اور مرتضیٰ کے درمیان جو چپقلش تھی، اس کے بارے میں اس نے زیادہ ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ بے نظیر کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پر پیش کیا ہے،
اس کو لکھا ہے کہ اس نے اپنے جو والد کی پارٹی ہے اس کو تباہ کیا، مطلب وہ پارٹی نہیں رہی، وہ ایک پاور پولیٹکس کے چکر میں جو اصل بندے تھے، جو اصل پارٹی ورکر تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس نے پھر کچھ نام لکھے ہیں جیسے محمود ہارون، جس کو پہلے دور حکومت میں بے نظیر نے سندھ کا گورنر بنایا تھا۔ فاطمہ بھٹو لکھتی ہیں کہ ذوالفقار بھٹو کے جو ڈیتھ وارنٹ تھے اس پر اس کے سائن تھے اور اس کو ہی بے نظیر نے گورنر لگا دیا۔ یہاں سے ایک چپقلش جو تھی وہ بڑھتی رہی، جو خلش تھی، جو دوریاں تھی وہ بہن بھائیوں کے درمیان بڑھتی رہیں۔ اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ وہ مجلس شورا کا ممبر تھا، ضیاء الحق کا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر نثار کھوڑے کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ضیاء الحق کا ایک حامی تھا، اس نے کہا تھا کہ بھٹو کو پہلے پھانسی دی جائے پھر مقدمہ چلایا جائے۔ اس حد تک نثار کھوڑوں نے الفاظ کہے تھے بھٹو کے لیے۔ پھر اس کو پارٹی کے سندھ چیپٹر کا صدر بنا دیا گیا۔ لیکن میں اس پر پھر کہوں گا کہ میرے لیے تو ایک وہ ہے کہ میں اس چیز کو جب دیکھوں گا تو میں اس کو دوسری سائڈ کو بھی دیکھوں گا، دوسری سائڈ کو بھی پڑھوں گا۔ اگر کوئی عام قاری پڑھتا ہے تو اس کے لیے کہ یہ ہوگا کہ وہ ایک پرسیپشن بن جائے گی، اس کے ایک بن جائے گا اچھا بے نظیر اتنی بڑی ڈکٹیٹر تھی، پارٹی میں کوئی اختلاف رائے رکھنے والے کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس حد تک جملے کہے گئے۔ ویلن کی جو بات کر رہا تھا، بے نظیر کو ویلن کیسے بنا کر پیش کیا گیا، اس حد تک اس میں لکھا گیا ہے کہ جب مرتضیٰ بھٹو جب کراچی واپس آیا تو اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور لاڑکانہ میں جب ایک ریلی نکالی جا رہی تھی تو وہاں پر نصرت بھٹو پر سیدھے فائر کھولے گئے، مطلب سیدھی گولیاں چلائی گئی جو وہاں ریلی پر، اور وہاں پر دو جو کارکنان تھے، شاید اب یہاں پر مجھے یہ ایگزیکٹ یاد نہیں، مر گئے تھے یا بچ گئے تھے، اگر وہ سامنے نہ آتے تو وہ گولی جو ہے نصرت بھٹو کو لگتی۔ اور سینٹر میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ بے نظیر بھٹو کی تھی، اور پورا جو بلیم تھا وہ بے نظیر پر جا رہا تھا۔ بے نظیر سے متعلق اس کا ایک نفرت، پیار، محبت کا رشتہ، وہ تھوڑا قصے بھی لکھتے ہیں، اپنی یادیں بچپن میں لکھتے ہیں کہ بے نظیر کو وہ سندھی میں الفاظ کہتے ہیں وڈی بوا، مطلب کہ بڑی پھپھو، وہ اس کو اس طرح کہہ کر پکارتی تھی، اور اس کے لیے اپنی وہ جب شام میں تھے، سیریا میں تھے، وہاں ان کے لیے تحفے تحائف لاتی تھی۔ فاطمہ چھوٹی تھی تو وہاں وہ جاتی رہتی تو اس سے ملتی تھی، اس کو تحفے تحائف دیتی رہتی، مطلب وہ اس کی فیوریٹ آنٹ تو تھی، لیکن پھر تلخیاں بھی تھی، جہاں محبت تھی وہاں تھوڑی بہت نفرت بھی تھی۔ اور زرداری تو وہی، اس کو تو مطلب ایسا پیش کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی وہ ایسا ہو اور نہیں بھی ہو سکتا، کوئی حتمی چیز تو ہے نہیں بھائی، کچھ جو ہیں وہ حقیقت ہیں، کچھ باتیں سچی ہیں جو اس نے کوٹ کی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں، مثلاً آپ جب پڑھیں تو اس میں بھٹو خاندان کس طرح اس کی بھٹو خاندان کے ایک پورا اس نے جب پیش کیا ہے کہ اچھا ہمارا جو ایک ایوریج جو عمر رہی ہے بھٹو خاندان کی وہ 50 سے مطلب 50 ایوریج ہے، 52 53 اتنے عمر میں آ کر مر کھپ جاتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی نسل نہیں، اس سے پہلے جو 3 جنریشن گزری ہیں اس کا بھی حوالہ جب وہ دے رہی ہیں، کوٹ کر رہی ہیں، مطلب اس پورے خاندان کا کہ ان کی جو ایوریج عمر ہے، جو ایوریج ایج ہے وہ 50 کے اراؤنڈ ہی ہے، مطلب 50 اور 50 اور 55 کے اراؤنڈ ہے، مطلب اس میں آ کر مر کھپ جاتے ہیں۔ اور کوئی نیچرل ڈیتھ مطلب کم واقع ہوئی ہے، ان نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کوئی کسی حادثے میں مر جاتا ہے، مطلب اس طرح کے واقعات سے بھرپور ہے پورے بھٹو خاندان کی جو تاریخ ہے۔ اور پاکستانی سیاسی تاریخ کا یہ ایک عجیب و غریب خاندان ہے جس کے پچھلے 40 سالوں میں چار جو ہیں 4 بڑی شخصیات ماری گئیں یا شہید کی گئیں، جو آپ کو لگتا ہے وہ آپ ان کو کہیں۔ اور بھٹو کے متعلق جو لکھا ہے کہ بھٹو کو پہلے مار دیا گیا تھا، مطلب ہمیں جو پیچھے اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو اس کی میت مطلب ملی ہی نہیں، پہلے ہی دفنا دیا گیا تھا۔ یہ ایک ویسے واقعات ہیں جو شاید ہمیں نہ پتہ ہوں، ہم نے نہ پڑھے ہوں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اور شاہ نواز اور مرتضیٰ کے درمیان جو محبت کا ایک لکھا ہے کہ بھائیوں کے درمیان کیسی محبت تھی، وہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے۔ بھائی آپس میں جڑے ہوئے تھے، بہن ان سے دور تھی۔ اور بے نظیر اور مرتضیٰ بھٹو کے درمیان جو سب سے آخری جو وجوہات تھیں جو جدا ہونے کی، ایک تو زرداری سے شادی تو تھی ہی، دوسرا یہ کہ جب بے نظیر سے ڈیمانڈ کی مرتضیٰ نے کہ مجھے 9 سیٹس دی جائیں، میں الیکشن لڑوں گا، میرے بندوں کو دی جائیں سندھ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے الیکشن لڑیں اور اسمبلی میں آئیں، تو اس کو ڈینائی کیا گیا، اس کو انکار کیا گیا کہ اس کو سیٹس نہیں دی گئی، تو اس لیے بھی ان کے درمیان
دوریاں بڑھتی گئی. پھر جب وہ یہاں آیا تو کچھ عرصے کے لیے اس کو جیل میں رکھا گیا. پھر جب رہا ہوا 2-3 سالوں میں اس کو بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا یا شہید کیا گیا. یہ بک ایسے وقت میں پبلش ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی مطلب دور حکومت میں پبلش ہوئی، اور جن کو ملزمان کہا جائے یا مجرمان کہا جائے، زرداری کا دور حکومت آیا تو ان کو آزاد کیا گیا. مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے مقدمے میں جو جیلوں میں تھے سالوں سے، ان کو آزاد کیا گیا. اس لحاظ سے بھی اس نے ایک مجرم جو بڑا بنا کر پیش کیا ہے زرداری کو کیا ہے. اور زرداری کے رشتے کی سب سے جو بڑی وجہ تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو کی بہن تھی، منا شاید نام تھا، اس کو لکھا ہے کہ وہ ذمہ دار تھے، اس نے رشتہ کروایا تھا. اور بے نظیر وزیر اعظم بننے والی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ شادی کر لی جائے تو اپنے لیے کوئی میچ ڈھونڈنا ضروری تھا. تو یہ واقعات ہیں بھائی، واقعات سے بھرپور بک ہے، آپ پڑھیں آپ کو اچھا لگے گا. اور پھر سسی بھٹو کے متعلق لکھا ہے، شاہنواز بھٹو کو جس طرح مارا گیا، زہر دیا گیا. اس میں اس نے بظاہر تو کسی کا نام نہیں لیا، لیکن الزامات اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اچھا اس نے پاکستانی ایجنسیوں کو انڈائریکٹلی مطلب اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مروایا. یہ حتمی رائے نہیں ہو سکتی، ملوث ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. جب تک آپ پورا پڑھیں نا، دونوں سائڈ سے پڑھیں، پھر آپ اپنی رائے قائم کریں. میری کیا رائے ہے وہ مجھے ایک آئیڈیا ہے بھائی، میں جس چیز کو مانتا ہوں وہ مجھے ایک اپنا میں اوپینین رکھتا ہوں اپنا. اگر ہم اوورآل بک کو سم اپ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہنواز بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو کی میت تک کے واقعات اور حادثات کو پیش کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. بیٹی کی باپ سے محبت کا قصہ کہہ سکتے ہیں. اس نے کچھ چیزوں میں اپنی آبجیکٹیوٹی نہیں دکھائی، کچھ چیزوں میں وہ ایک بائسنس اس میں نظر آئی ہے، اور کچھ چیزیں جو مطلب ایسی ہیں کہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں، مطلب آپ کو ہلا کر رکھ دیں. اس طرح کے واقعات ہیں. تھوڑا بہت اگر آپ کے اندر انسانیت ہوگی تو آپ اس درد کو، اس کرب کو محسوس کریں گے، ورنہ نہیں فیل کر سکتے اس چیز کو. مجھے بھائی ایک ہمدردی بھی ہے، مطلب اس بھٹو خاندان سے ہمدردی اس لیے کہ ان کے ان نیچرل ڈیتھ، اور دوسری وجہ بھائی ایک ان نیچرل ڈیتھ تو تھی لیکن سب چیزیں تھی پاور پولیٹکس کی. خاندان میں لڑائی تھی، عوام اس میں ہمیشہ پستے رہے ہیں اور ان کو چونا لگتا رہا ہے اور اب تک لگ رہا ہے. سیاست ہے بھائی، سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، لیکن آپ پڑھیں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کہ آگے میں اتنی جو اور واقعات ہیں وہ نہیں بتا سکتا جو افغانستان میں ہوئے یا پھر پلین ہائی جیک کا واقعہ، وہ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور اس نے ون سائیڈڈ اسٹوری کہہ سکتے ہیں کہ شام میں جو ان کا ایک قصہ ہے، بے نظیر وہاں جاتی ہیں، یا پھر غنوا کا جو سین ہے، یا پھر فرانس کا واقعہ، شاہنواز بھٹو کی جس رات موت واقع ہوئی، جس رات اس کو زہر دیا گیا، ان واقعات کے بارے میں جب پڑھیں گے تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا. پھر سسی بھٹو کا پاکستان آنا، کوئی بڑے عرصے بڑے سالوں بعد ان کا مطلب اپنی فیملی سے ملنا اور سندھ میں آنا، والد کے مزار پر جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا، یہ سب مطلب ایسے واقعات ہیں بھائی. مطلب مجھے تو ایک پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہو رہی تھی اور ان پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ یار اقتدار کیسی خطرناک چیز ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا بھائی. اقتدار ہے، اس میں بہن بھائی، والد بیٹا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا. سب پاور پولیٹکس اور سب پاور کے ہوتے ہیں، اور موجودہ حکمران بھی کسی کے نہیں. ان کے اگر آپ سامنے جائیں وہ آپ کو کچل دیں گے. یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کے جو موجودہ حکمران ہیں آپ کو وہ بھی کچھ اچھا بنائیں گے، وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ماضی کے حکمران تھے. پڑھیں، باخبر رہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، آبزرو کریں. اور آپ نے بھی اگر کوئی پڑھا ہے تو آپ ضرور شیئر کریں. اگر آپ ایسی بکس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیا کریں، اور میں اس کو مزید ایسے واقعات کو چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں، اور ایسی بکس کو آپ کے ساتھ کبھی کبھی شیئر کرتا رہوں جو پڑھی ہیں میں نے، جو اپنا ایک اوپینین ہے وہ دیتا رہوں. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ بک کا کوئی ریویو نہیں ہے، میری ایک اپنی رائے ہے جو میں نے پڑھی ہے. میں اگر بک کو ریویو کروں گا تو پھر اس کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے پیٹرن کو فالو کرنا پڑے گا، اور میں اس پیٹرن کو فی الحال فالو کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. سوچا کہ جو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ چینل پر پرانے ہیں، پہلے سے موجود ہیں، تو اور دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے کے لیے. شکریہ. اللہ حافظ.